کالج میں تھا اس وقت سے لے کر کئی سالوں تک، حتیٰ جب ایران چلا گیا تھا کئی سال تک، میرے ساتھ ایک مشکل، اور مشکل یہ تھی کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوتا تھا زیادہ تر یہ سوچتا رہتا تھا لوگ کیا دیکھ رہے ہیں۔ مثلا کوئی کپڑا پہننا ہے تو میرے دماغ میں یہ آتا رہتا تھا جب میں یہ کپڑے پہنوں گا تو لوگ کیا دیکھیں گے، لوگ کیا سوچیں گے۔ اور ایک حد تک یہ فکر اچھی ہے، اسلام نے اسے قبول کیا۔ مثلا اسلام کہتا ہے بھئی لباس شہرت مت پہنو، ایسا لباس نہیں پہنو کہ لوگ مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوں بھئی کیا پہن لیا۔ مثلا آپ کراچی میں گھوم رہے ہیں اور آپ نے مثال کے طور پر انگولا کا لباس پہن لیا، تو اب ظاہر اب انگولے لگیں گے بالکل ہی، بھئی یہ کون آگے ہیں ہم۔ اب آپ کہیں واقعاً افریقن کنٹری انگولا میں رہ رہے ہوں اور وہاں پہ آپ ان کا لباس پہنیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ لباس شہرت نہیں ہے، نہ وہ لباس نعوذ باللہ میں کہہ رہا ہوں کم ہے یا گھٹیا ہے، نعوذ باللہ نہیں، ان کا لباس اچھا لباس ہے، ان کے لیے اچھا ہے۔ یہاں آپ پہنیں گے تو مسئلہ بن جائے گا، یہاں آپ ویسے ہی رہیں جیسے نارملی لوگ رہتے ہیں ویسے رہیے، اتنے کو تو اسلام قبول کرتا ہے۔ لیکن اب میں لباس پہنوں اور لباس پہن کے سوچوں اس کو بھی تو پتہ چلے کہ میں کون ہوں، ہاں یہ تھوڑی گڑبڑ ہے، یہ گڑبڑ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنی کمفرٹ کو دیکھیے، آپ اپنے آرام کو دیکھیے، آپ اپنے سکون کو دیکھیے، لوگوں کو اتنی اہمیت نہ دیں کہ وہ آپ کی زندگی کو طے کرنا شروع کر دیں۔ لیکن یہ تو ہو گیا منفی سائڈ، اس میں ایک پازیٹیو سائڈ بھی ہے، بھائی لوگوں کو اہمیت بھی دینی ہے۔ مثال کے طور پر اہمیت کیسے دینی ہے؟ بہت سادہ سی بات، اس معاملے میں ایک حد تک ویسٹ میں لوگوں نے بہت محنت کی ہے، البتہ ان کے اندر ایک عجیب ٹائپ کی، بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا، ایک عجیب ٹائپ کی منافقت ہے، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن انہوں نے اس چیپٹر کے اوپر بہت محنت کی ہے۔ کس چیپٹر کے اوپر؟ مثلا اگر وہ چل رہا ہے تو اس کو سکھایا گیا ہے کہ آپ نے مسلسل یہ سوچنا ہے کہ دوسروں کے لیے آپ کوئی مشکل نہ بنا رہے، آپ نے جو حرکت بھی کرنی ہے آس پاس کو سوچنا ہے۔ تو مثال کے طور پر آپ ایک گھر میں رہ رہے ہیں، آپ وہاں پہ میوزک سننا چاہتے ہیں تو آپ کو ذرا سوچنا ہے کہ برابر والے کو آواز جا رہی ہے نہیں جا رہی ہے، یہ آپ نے سوچنا ہے۔ آپ اپنے گھر میں کچھ جلانا چاہتے ہیں، کوڑا ہی چاہے جلانا چاہتے ہو، بلا پھر دھواں تو سب کے پاس جائے گا، یہ آپ کو سوچنا پڑے گا۔ نہیں سوچیں گے تو شکایت بھی کرے گا، لیکن پہلی ذمہ داری بغیر شکایت کے آپ کی ہے کہ آپ سوچیں۔ ڈرائیونگ میں بھی ایسے ہی ہے، آپ ہر جگہ گاڑی نہیں کھڑی کریں، قانون کے بھی خلاف ہے، جرمانہ بھی ہوگا، نہیں بھی ہو کم سے کم آپ خیال کریں پیچھے والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اچھا یہ چیپٹر ہم لوگوں کی آبادیوں میں بہت ہی کمزور ہے، بہت ہی کمزور ہے۔ اچھا ہم لوگ اس معاملے میں چھوٹی چھوٹی باتوں سے لے کر بڑی بڑی باتوں تک نہیں سمجھ پاتے دوسرے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں نہیں عرض کر رہا ہوں، اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں، مسلسل اپنے کو آپ کو کہوں گا، ہم لوگ کے ساتھ ہے یہ مشکل۔ تو مثال کے طور پر آپ نے مجھ سے ایک بات کہی، میں نے ایک دم ایک ریاکشن دے دیا، جس کو کہتے ہیں منہ پھٹ ایک دم بول دیا۔ اچھا مجھے احساس نہیں کہ میرے جواب سے آپ کے دل پہ کیا گزری ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جو بھی کام کریں اس بات کا ضرور اندازہ لگائیں کہ بھئی دوسرے کے اوپر کیا گزر گئی، اس کو اتنا بھی نہ کریں جیسے میں نے مثال میں کہا میں ہر لباس پہنتے وقت سوچ رہا ہوں دوسرا کیا سوچ رہا ہے، دوسرا کیا سوچ رہا ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، وہ غلط بات تھی۔ لیکن ایک پازیٹیو چیز ہے، وہ کیا ہے؟ دوسروں کا خیال کریں۔ اتنے دین اسلام نے ہمیں حقوق بتائے ہیں، اور رسالت الحقوق نام کر کے اس زمانے میں ہمارے ائمہ نے ہمیں حقوق اور رائٹس کے بارے میں بتایا جب دنیا رائٹس پہچانتی نہیں تھی۔ لیکن بدقسمتی ہمارے ساتھ یہ ہو گئی کہ جہاں دین کی دوسری تعلیمات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، یہ تعلیمات سمجھ میں نہیں آئی، اور ہمارے معاشرے جو تھے وہ اس سے بہت دور رہ گئے۔ اب چھوٹے چھوٹے کاموں میں اللہ کی خاطر، نہ دنیا کی خاطر اور بندوں کی خاطر، نہیں اللہ کی خاطر اس بات کو سوچنا شروع کر دیں کہ میرے ساتھ والوں پہ کیا گزر رہی ہے۔ یقین مانیے ایک تو یہ کہ آپ کے تعلقات انسانوں سے بہت بہتر ہو جائیں گے۔ شروع میں تھوڑا رگڑنا پڑے گا، وہ کیوں؟ آپ 25 سال کے بعد سوچنا شروع کریں گے کہ دوسروں پہ کیا گزر رہی ہے، وہ ابھی بھی نہیں سوچ پائے گا۔ شروع میں تو تھوڑا رگڑنا پڑے گا، لیکن بعد میں زندگی بہت اچھی ہو جائے گی۔ کب زندگی اچھی ہو جائے گی؟ جب آپ اس کی خاطر نہیں کر رہے ہوں گے، اپنے سٹینڈرڈ کی خاطر کر رہے ہوں گے۔ اپنی زندگی کے لیے سٹینڈرڈز بنائیں، بہترین کام، بجائے یہ کہ ریسیپروکل ہو، وہ یہ کرے تو میں یہ کروں گا، نہیں یہ مت کریں۔ آپ اور میں اپنے تعلقات کے درمیان دوسرے کا اتنا خیال رکھیں کہ اس کے حق کو پامال نہ ہونے دیں کسی طریقے سے۔ اس سے ہماری اور آپ کی زندگی میں اتنی بہتریاں آئیں گی، اور یہیں پر ہمارا خدا کی خاطر صبر بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، بہت مشہور واقعہ ہے امام خمینی کا۔
اس میں بیان کرتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ یہ جو بڑے لوگوں کی شخصیتوں کی زندگی ہوتی ہے، اس کی زندگی کی ڈیٹیلز ہمیں زیادہ تر پتہ نہیں ہوتی. ہمیں تو ان کی جو پبلک لائف ہوتی ہے وہ پتہ ہوتی ہے، ان کی پرائیویٹ لائف پتہ نہیں ہوتی. لیکن مثلا امام خمینی کے لیے مشہور ہے، اور پتہ نہیں کتنی دفعہ میں اس کو دیکھ چکا ہوں، پڑھ چکا ہوں، کہ اس میں لکھا کہ جناب علی جب وہ نماز شب کے لیے اٹھا کرتے تھے تو کوئی اٹھے یا نہیں اٹھے وہ جوتے نہیں پہنتے تھے کہ کہیں جوتوں کی ٹھک ٹھک سے کسی کی آنکھ نہ کھل جائے. اور جب وضو کرنے جاتے تھے تو جس واش بیسن کے اوپر وضو کر رہے ہوتے تھے، مثلا شاید کچن کے اندر جا کے وضو کرتے تھے یا کہاں پہ، تو وہ اسٹیل کا تھا تو اس کے اوپر پانی گرنے کی آواز آتی تھی، تو وضو سے پہلے نیچے اسپنج رکھ دیا کرتے تھے تاکہ پانی گرنے کی آواز گونجے نہیں. لائٹ نہیں جلاتے تھے، ایک ٹارچ لے کے چلتے تھے کہ بھائی میں نے لائٹ جلائی تو پتہ نہیں کسی کی آنکھ نہ کھل جائے. کاش ہم لوگ یہ سوچنا شروع کر دیں. دوسروں کو کبھی تو سوچیں تھوڑا سا. یہ بیچارے جو ہماری ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں نا، کبھی کوئی ان کے سامنے کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے، اب وہ اندر اندر کھول رہا ہوتا ہے کہ بھائی میں اس کی کمر کی ریکارڈنگ کرنے تھوڑی آیا تھا یہاں. ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. امام خمینی بہت محنت کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کاؤنٹ کرتے تھے کہ بھائی کسی کا دل نہ دکھ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے ساتھ نہ ہو جائے. میں نے کہا اس کی ایک نیگیٹو پکچر بھی ہے جو ہم لوگوں کے ساتھ ہے. میری گاڑی ایسی ہونی چاہیے، میرا جوتا ایسا ہونا چاہیے، میرے کپڑے ایسا ہونا چاہیے. نہیں، اس کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں دل رکھنے کی بات کر رہا ہوں. تو ان کا ایک واقعہ ہے، میں نے عرض کیا کہ ہم لوگوں کو ان کو پرائیویٹ لائف کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں لیک ہو جاتی ہے چیزیں، کچھ پتہ چل جاتی ہیں. تو مثلا ایک واقعہ شاید ان کی زوجہ نے بتایا، انہوں نے بتایا کہ میں نے کوئی سوپ بنایا اور وہ سوپ جو ہے بڑی محنت سے بنایا. وہ سوپ لے کر بیٹھ گئیں کھلانے کے لیے، اور وہ اتنے شوق سے لے کر آئیں کہ امام خمینی کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ وہ تعریف سننا چاہ رہی ہیں کہ میں تھوڑی سی تعریف کروں. اچھا، مرد جو ہے وہ تعریف کرنے کے معاملے میں کیا کوئی کنجوس اتنا کنجوس ہوگا جو مرد کنجوس ہوتا ہے تعریف کرنے کے معاملے میں؟ تو میں اپنی تمام بہنوں سے کہوں گا اس مرض کا کوئی علاج نہیں ہے، آپ لوگ نا امید ہو جائیے. یہ سارے مرد ایک جیسے ہیں، ان کے اندر جذبہ نہیں ہے تعریف کرنے کا. تو وہ بیچاری آئیں، انہوں نے سوپ بنایا، انہوں نے رکھا. اب امام خمینی سے توقع تھی کہ وہ تعریف کریں گے. اچھا، امام خمینی تو ظاہر ہے وہ لوگ ایکسپرٹ ہیں اپنے کام کے، ان کو دل رکھنا آتا ہے. وہ جیسے ہی انہوں نے رکھا انہوں نے تعریف کرنا شروع کر دی کہ سوپ تو بڑا مزیدار لگ رہا ہے اور اس کی خوشبو ایسی لگ رہی ہے ویسی لگ رہی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہاں جی لیجیے. انہوں نے اپنے پیالے میں ڈالا، اس کو چکھا، کہنے کہ بڑا زبردست سوپ ہے. پانی مل جاتا تھوڑا سا. اچھا، ان کی عادت تھی، کئی دفعہ میں پڑھ چکا ہوں اس بات کو، عادت تھی کبھی حکم نہیں دیتے تھے. حتیٰ اپنے بچوں سے نہیں کہتے تھے بیٹا پانی لا کے دے دو، یہ نہیں کہتے تھے. نیچے بیٹھے ہوتے تھے، اوپر والی منزل میں لائٹ جلی ہوتی تھی، خود جاتے تھے لائٹ بند کر کے نیچے آ جاتے تھے. بہت خیال رکھتے تھے اس معاملے میں، حکم نہیں دیتے تھے. جو زوجہ تھیں ان سے کہنے کے پانی اگر ہوتا، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ پانی چاہیے، ان کو فوراً اٹھ کے گئیں پانی لینے کے لیے. اچھا، سوپ میں نمک بالکل نہیں تھا، نمک بالکل نہیں تھا. وہ گئیں، جیسے ہی وہ گئیں فوراً انہوں نے نمک ڈالنا شروع کیا. اچھا، وہ بھی اپنے پیالے میں نکال چکی تھیں، یہ بھی اپنے پیالے میں نکال چکے تھے. اتنے ہوشیار اپنے ذہن کے اندر، ظاہر وہ اسٹیٹ مین تھے، فوراً ان کے پیالے میں ڈالنا شروع کیا. پہلے ان کے پیالے میں ڈالا، اگر میں ہوتا تو پہلے اپنے پیالے میں ڈال لیتا، پہلے ان کے پیالے میں ڈالا. اچھا، نمکدان کے سوراخ چھوٹے تھے، وہ جتنی دیر میں ان کے میں ڈالتے وہ پانی لے کے آ گئی، فوراً رکھ دیا نمکدان. اب بیٹھ گئے، انہوں نے سوپ پیا بالکل نارمل کیونکہ نمک ڈل چکا تھا، اور یہ پورا سوپ پی گئے اور یہ بول کے دیجیے اس میں نمک نہیں ہے، اور نمکدانی سے نمک نہیں ڈالا. اتنی ہوشیاری دکھائی. کاش ہمارے اندر 10% آئے، تھوڑا سا خیال رکھنے. میں آپ سے جو کہہ رہا ہوں، آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، قطعاً اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کاش میرے اندر، آپ جیسے آپ کے اندر، میرے اندر، ہم لوگوں کے اندر یہ خیال رکھنے کی طاقت آ جائے. زندگی آسان ہو جائے گی، اتنی محبت آمیز زندگی رہے گی ہم لوگوں کے لیے. ہم لوگوں کی جنت یہی بن جائے گی. دوسروں کا خیال کرنا سیکھ جائیں. اچھا، یہ دوسرے کون ہونے چاہیے؟ مثلا میں آیت اللہ بہجت سے ملوں تو ان کا خیال کروں. کون احمق ہے جو ان کا خیال نہیں کرے گا؟ میں آیت اللہ بہجت سے ملنے کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے گھر کی چوکیدار سے ملنے کا تذکرہ کر رہا ہوں. اپنے گھر کی چوکیدار کو دیکھوں، اس کی مشکل کو سمجھ رہا ہوں، اپنے خاندان کے کمزور بندوں کی مشکلات کو سمجھ رہا ہوں. اچھا، اب میرے ساتھ ایک اور مشکل بھی ہے. میرا بڑا دل چاہتا ہے میں اداروں کو مالی تعاون کروں، یہ تعاون کروں، وہ تعاون کروں، اور وہ بینر کے اوپر لکھیں فلاں صاحب کے مالی تعاون سے یہ کام ہوا، اور میرے اپنے خاندان کے اندر ایک بیوہ، ایک یتیم مصیبت میں پڑا ہوا ہے، میں دیکھ ہی نہیں رہا ہوں. کیوں؟ وہ کون سا بینر لگائے گا میرے لیے؟ وہ کہاں بینر لگا رہا ہے؟ فلاں ادارے کو دیتا ہوں تو موٹی سی ایک رسید تو آتی ہے کم از کم، یہ تو کچھ بھی نہیں کرتا ہے.
تو مجھے دیکھنا پڑے گا میں دینے میں سچا ہوں کیا، مخلص ہوں کیا۔ عزیزان محترم، ایک کرٹیکل انالیسس ہمیں اپنا کرنا ہوگا، کرٹیکل انالیسس ہر چیز میں۔ اگر کیڑے نکالنے کی عادت ہے نا تو کاش میں اپنے اوپر کیڑے نکالنے کا ماہر ہوتا۔ اگر کسی کو منمیخ نکال کر ہی مزہ آتا ہے نا تو اپنے اوپر نکالے، کیڑے نکالے، اپنے اندر نکالے، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔